نجہت المجالس میں لکھا ہے کہ قریش مکہ کی چند عورتیں قیمتی لباس پہنے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور ملاقات کے دوران ایک عورت نے حضرت فاطمہ کو اپنی بیٹی کی شادی میں آنے کی دعوت دیا اور کہا کہ اگرچہ ہم لوگ آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، لیکن قبیلے اور رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ ہماری بیٹی کی شادی میں ضرور اپنی بیٹی کو بھیجیں گے۔ دراصل قریش کی عورتیں حضرت فاطمہ زہرا کے دنیاوی فقیری اور ظاہری غربت اور افلاس کا مذاق اڑانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ دولت مند کی دولت، کسی کی چاندی سونے کے خزانے، کسی شہنشاہ کا تاج اور یہ دارا سکندر کی شان و شوکت سب اس گھرانے کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ جاؤ، میری بیٹی فاطمہ بھی شادی میں ضرور آئے گی۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے اور بیٹی کو اپنی شان رحمت اور شفقت اور مقام کا بتایا، اور فرمایا کہ لطف اور کرم کا یہی تقاضا ہے کہ میرے دروازے پر آیا ہوا کوئی سوالی بھی خالی نہ جائے، اور اس بنا پر میں نے قریش کی امیر زادیوں سے ان کی شادی میں تمہیں بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مادر حسنین نے عرض کی، ابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں حیران ہوں کہ وہاں تو قریش کے سرداروں کی عورتیں ہوں گی جو ریشمی لباس میں ملبوس اور سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہو کر اس شادی کی مجلس میں آئیں گی، مگر اپنی یہ حالت ہے کہ میرے پاس ریشمی لباس نہیں ہے، نہ چاندی سونے کے زیورات، بلکہ یہی پھٹی ہوئی چادر ہے۔ میں کیسے جاؤں؟ اگر میں انہی کپڑوں میں چلی گئی اور جب وہ میرے پھٹے ہوئے لباس اور پرانی سی چادر کو دیکھیں گی تو نہ صرف میرا بلکہ اسلام کا مذاق اڑائیں گی۔ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان بابا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم بھی سید المرسلین اور شہنشاہ دو عالم کی بیٹی ہو، اور وہ تو صرف مکہ کے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اور ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے پاس دولت دین و ایمان ہے، اور کل حشر کے میدان میں جب یہ برہنہ ہوں گی تو اس وقت تمہاری ہی چادر تطہیر رحمت و بخشش کا سایہ بن کر گنہگاروں کے سروں پر چھا جائے گی۔ امام الانبیاء ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدہ طاہرہ سے کہہ دو کہ قریش کے سرداروں کی امیر زادیوں کی مجلس میں جاتے ہوئے اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پرانی چادروں پر پریشان نہ ہو، بلکہ اسی لباس میں جائیں اور پھر ہماری شان قدرت دیکھیں۔ سیدہ کا خیال ہے کہ میرے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گی، اور ہماری مرضی یہ ہے کہ یہی عورتیں ضیاء حسن و جمال فاطمہ پر پروانہ وار نثار ہو کر قید کفر سے نجات پائیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بارگاہ الہی کا یہ مژدہ جاں فضا سنایا تو شہزادی کونین اٹھی اور گدڑی جسم اطہر پر لپیٹی، چادر تطہیر سر پر رکھی اور لباس شرم و حیا زیب تن کیا، اور تنہائی شادی والے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر تمام قریش کی عورتیں منتظر تھیں کہ دیکھیں آج ہمارے دولت کدہ جاہ و حشمت میں انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینے والے کی بیٹی اور اپنے معجزے نبوت سے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دینے والے نبی کی لخت جگر کے سج دھج اور کون سے زرق برق فاخرہ لباس اور کون سے قیمتی زیورات پہن کر آتی ہے۔ وہ راہ دیکھ رہی تھیں کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ تعظیم و تکریم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ خدا کے محبوب پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ قریش کی تمام عورتیں با ادب کھڑی ہو گئیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سیدہ زہرا نے اپنے حسن و جمال باطنی سے خانہ شادی کے دروازے کو روشن کرتی ہوئی اس شان و شوکت سے جلوہ فروز ہو رہی ہیں کہ سینکڑوں کنیزان پاک دامن ارد گرد ساتھ آ رہی ہیں۔ کسی نے چادر تطہیر کا دامن اٹھا رکھا ہے، کوئی ہر قدم کے نشان کو بوسہ دے رہی ہے، کوئی پنکھا جھلتی آ رہی ہے۔ پھر کیا تھا
حضرت خاتون جنت کی ہیبت و جلال اور حسن و جمال کو دیکھ کر قریش کی عورتوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، کسی میں دیکھنے کی تاب نہ رہی۔ کچھ بد نصیب تو اس کو جادو کا ایک کرشمہ سمجھ کر مجلس سے اٹھ کر چلی گئیں، اور بہت سی قدموں میں جھک گئیں اور پوچھنے لگی، اے فاطمہ، ایسا خوبصورت لباس تجھے کہاں سے ملا؟ تو سیدہ طاہرہ نے کہا کہ میرے باپ سے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارے باپ کو کہاں سے ملا؟ شہزادی دو عالم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ وہ پھر بولی کہ جبریل کو کہاں سے ملا؟ خاتون جنت نے فرمایا کہ جنت سے ملا ہے۔ تو وہ تمام کی تمام یہ سن کر کلمہ شہادت دل سے پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح ایک رات حضرت علی دیر سے گھر آئے تو خاتون جنت نے پوچھا کہ آج اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ تو جناب شیر خدا نے فرمایا کہ بس تمہارے باپ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھ کر پیاری پیاری باتیں سنتے سنتے دیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ میرے باپ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں ایک جوتی دی جس پر لال اور جواہرات جڑے تھے، اور اپنے داماد کو ایک ایسا تاج دیا جس پر ہیرے اور موتی لگے تھے۔ یہ سن کر سیدہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت علی یہ خیال کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دیا اور داماد کو قیمتی تاج دیا جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، مگر میرے باپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہنشاہ دو جہاں نے اپنی بیٹی کے جہیز میں کیا دیا؟ مٹی کے 2 پیالے، چمڑے کا ایک مشکیزہ، کھجور کی ایک چٹائی اور ایک چکی اور ایک مسلح، اور پھر داماد کے لیے نہ گھوڑا نہ جوڑا۔ اس خیال میں کئی راتیں اور کئی دن گزر گئیں کہ ایک رات حضرت علی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر حضرت فاطمہ ایک نورانی اور ہیروں سے جڑے ہوئے ایک سنہرے تخت پر جلوہ فروز ہیں، اور ہزاروں حوران بہشتی ان کی غلامی میں حاضر ہیں۔ تب حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلاؤ۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا نے ایک حسین و جمیل کنیز جو زرق برق پوشاک پہنے ہوئے اور قیمتی زیورات سے آراستہ تھی کو حکم دیا کہ جاؤ اور حوض کوثر سے علی کے لیے پانی کا پیالہ لاؤ۔ تب شیر خدا نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کنیز کون ہے؟ تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ یہ کنیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے جس کا ذکر میرے ابا جان نے آپ سے کیا تھا۔ یہ سن کر علی خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، اللہ نے جو مرتبہ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی عورت کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اسی طرح کی دینی اسلامی ویڈیو لے کر کے ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔